مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں نے آپ کے چچا کو آپ کا گرویدہ بنا دیا ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے آپ کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو اس وقت بھی آپ کے چچا جان نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا جب سفر کیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا تھا۔ 2 مرتبہ ملک کے شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے کے گئے تھے۔ یہ ملک کے شام کا پہلا سفر تھا جب یہ جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب جہاں عیسائی سادھو کے پاس آپ کا ٹھہرنا ہوا، اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی جتنی نشانیاں تھیں نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، وہ ساری آپ کے اندر دیکھے فوراً پہچان گیا اور بڑی عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ اسے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے قافلے والوں کی بھی دعوت کی اور آپ کے چچا جان سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو کریم رب نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اب وہ رب کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور دیکھیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ساتھ انہیں سمجھایا تمہارے اور اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا تجارت کا جو مال ہے وہ یہیں پہ فروخت کر دو اور جتنا جلدی آپ سے ہو سکے مکے واپس چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بڑے دشمن ہیں، وہاں جیسے یہ پہنچیں گی تو ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر پھر آپ کے چچا جان کو جیسے خطرہ محسوس ہونے لگا تو انہوں نے وہیں سے، دیکھے اتنا پیار تھا انہیں اپنے بھتیجے سے، وہیں پہ سارا مال تجارت کا جو تھا فروخت کر دیا اور جلدی آپ کو واپس لے کر مکہ پہنچ گئے۔ اور بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ یعنی زاد راہ جو ہوتا ہے وہ بھی دیا۔ یہ ترمذی شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ کارناموں کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے کارنامے ہیں لیکن چند ایک کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جنگ فجار ایک مشہور جنگ ہے، اس کے بارے میں اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے عربوں میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھی اور 1-2 دن نہیں، بڑا طویل سلسلہ جاری رہتا تھا۔ انہی لڑائیوں میں یہ جنگ فجار جو ہے یہ بہت مشہور ہے۔ عرب کے لوگ، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ذوالقعدہ میں ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا احترام بڑا کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنا گناہ جانتے تھے۔ اسلام میں تو ہے یہ احترام والے محترم مہینے، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا یہی دستور تھا، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ہنگامی حالات پیش آ جاتے تھے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں انہیں کرنی پڑ جاتی تھیں، کیونکہ عادت جو ہو چکی تھی لڑنے کی۔ ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت محبوب کی عمر مبارک 20 برس کی تھی، اور چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے اس لیے ان کے چچا جان کو ساتھ لے کے گئے۔ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھائے، اتنے کانشیس تھے، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آ گئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔